الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ البقرہ کے پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ اس میں ایک گائے کا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، تو اسی نسبت سے اس کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ بقرہ معنی ہوتا ہے گائے۔ مدنیہ سورۃ مدنی ہے، اکثریت طور پر یہ مدنی ہے، کچھ آیات اس کی مکی بھی ہیں۔ تو اس کے جو اس کے اندر مضمون بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے سبق میں بات کی تھی کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہٹ کر ہیں، کیونکہ مکہ میں اور چیزوں کی ضرورت تھی۔ مکہ میں ضرورت تھی عقائد کی، بنیادیات کی، بنیادی چیزیں، بیسک چیزوں کی، تو وہاں پر ان پر ذکر تھا۔ یہاں پر سورۃ البقرہ میں کافی سارے مسائل بھی ہیں، تو اب یہاں آ کے کیونکہ ایک ریاست قائم ہو گئی تھی تو اس کو جو مسائل پیش تھے ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہے، تو اس لیے اب جو اس صورت میں کافی سارے مسائل بھی بتائے گئے ہیں اور کافی ساری چیزوں کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہودیوں کی طرف سے سوالات تھے، کیونکہ وہاں پر بہت کم پالا تھا ان سے، زیادہ تر پالا وہاں پر پڑتا تھا مشرکین مکہ سے۔ مدینہ میں آ کر کے یہودیوں سے بھی پالا پڑا، تو ان کے بھی سوالات تھے، تو ان کے سوالات کافی پڑھے لکھے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں سے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، انہیں یاد بھی تھی اور انہیں وہ پیشین گوئیاں بھی یاد تھیں، جیسا کہ آج ہمیں قیامت کی نشانیاں کچھ لوگوں کو یاد ہیں، اور وہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک اس طرح ہوگا، تو ان کو فوراً یاد آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کچھ نشانیاں یاد کی ہوئی تھیں کہ آخری نبی جب آئیں گے تو اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، وہ اس طرح کے نبی ہوں گے، اس طرح کے ان کے اوصاف اور صفتیں کس طرح کی ہوں گی، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ذہن میں تھیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ ذکر تھا، تو اس لیے وہ چیک کرنے کے لیے بھی کرتے تھے اور علم کے لیے بھی کرتے تھے کہ پتہ چلے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کیا وہ علم ان کے پاس بھی ہے۔ اور بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر طور پر یہی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو بتاتے نہیں تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی یہی تھا کہ آپ امی ہیں، آپ کسی سے پڑھے نہیں ہیں، آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی ادارے میں نہیں گئے، اور اس کے باوجود بھی ایک وہ شخص جو کسی سے پڑھا نہیں ہے، جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور پوری امت کا اور پوری دنیا کا خیر خواہ تعلیم وہ دے کے جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ واقعتاً وہ نبی ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ ایسا کوئی شخص کر نہیں سکتا۔ نبی تھے تو اللہ کی طرف سے سارا کچھ ملتا رہا، ورنہ عام انسان کو تو پڑھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ سیکھے بھی نہیں، پڑھے بھی نہیں، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، تاکہ لکھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ نے جو تعلیمات دی، وہ جو قوم اور جو امت تیار کی، وہ کتنی پڑھی لکھی اور کتنی سنجیدہ، تو اس کا مطلب ہے جو تعلیمات آپ نے دی وہ اپنے پاس سے نہیں دی ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے پاس سے دے نہیں رہے تھے، آپ کہیں سے پڑھے ہی نہیں تھے، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بھی نہیں ہیں، کسی سے شاگرد بھی نہیں ہے، کسی ادارے سے کوئی تعلیم اور ڈگری بھی نہیں ہے، لیکن سب کو سکھایا ہے۔ کس ذریعے سے سکھایا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے سکھایا۔ یہ ایک دلیل بننی تھی کہ اس لیے سکھا گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے سکھا رہے تھے۔ تو یہاں ان کی طرف سے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی دے دیے گئے، اور سب طور پر ایسا ہوتا تھا کہ یہودیوں کی طرف سے جو سوالات پیش کیے جاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسے سوال معراج کا واقعہ تھا، انہوں نے پوچھ لیا کہ مسجد اقصیٰ میں کیا کیا چیزیں تھیں، بلکہ مشرکین مکہ کی طرف سے سوالات کیے گئے، کس طرح کی مسجد تھی، کیسے تھا، کس طرح آپ نے گئے، کس طرح دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے نقشہ کر دیا، پھر میں نے دیکھ کر ان کے سارے جوابات دیے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا انہوں نے سوالات کیے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، آپ انتظار فرماتے تھے کہ وہی آئے اور آ کر کے یہ جواب دیا جائے اور میں ان کو بتاؤں اور صحیح تعلیم دوں۔ جیسا کہ وہ ایک دفعہ کیا تھا، وہ کتے کا بچہ تھا چھوٹا سا جو آپ کے گھر میں یا بستر کے نیچے تھا، جس کی وجہ سے وہی کافی دیر تک رکی رہی، آئی نہیں، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اب جو شخص ان کو باتیں بتایا کرتا تھا وہ چلا گیا، یہ کہنا شروع کر دیا، تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی،
تو جب وہ پتہ چلا تو اس کو نکالا گیا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کے بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہی لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور یہ خاصہ بھی تھا۔ تو اس میں جو میجر مضمون ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے، کچھ بنیادیات چیزیں ہیں، اور کیونکہ مکہ مدینہ میں آئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے، تو شروع والی چیزیں بھی ہیں، عقائد پر بھی بہت زور ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر مسائل بھی ہیں، جبکہ مکہ کے اندر مسائل بہت کم نازل ہوئے، اس لیے کہ وہاں پر مسائل کی ضرورت پیش نہیں تھی، وہاں پر صرف عقائد چاہیے تھے، بنیادیات بیسک مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اسی سے ہے الف لام میم۔ تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے، الف لام میم کا صحیح مطلب تو اللہ کو معلوم ہے، اس کا جو بھی معنی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عربی اپنی زبان میں اتنے ماہر تھے کہ وہ اس طرح کے الفاظ بول کر بھی معنی مراد لیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اہل عرب کی طرف سے آج تک کبھی یہ اعتراض نہیں ہوا کہ یہ جو الف لام میم کہا گیا اس کا معنی کیا ہے، ان کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے کوئی ایسا اعتراض منقول نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں پتہ ہی تھی، ان کو پتہ ہی تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ہمارے تک پہنچتے یہ معنی مقبول ہو گیا۔ لیکن ہاں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا معنی پتہ نہ ہونے سے کسی طرح سے بھی ہم علم میں عمل میں ہماری کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی جس سے ہم جواب دہ ہوں۔ اخلاقیات میں، احکامات میں، شریعت کی چیزوں میں، عمل کرنے والی چیزوں میں وہ ایسی چیزیں اس میں ذکر نہیں تھیں جس پر جو ہم تک نہیں پہنچی اور ہم جواب دہ ہوں کل کو، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں تھی۔ اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن اگر ہم تک نہیں بھی پہنچ پایا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم تک علم ناقص پہنچا ہے، وہ صحیح کہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، کوئی شک نہیں، فی میں ہی، اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت، جو ہدایت نہیں چاہتے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو اس سے کچھ اور چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے، جو اس سے ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی انسان خیر کا طالب ہو، کم سے کم اتنا تو ہو، جو قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، ہدایت لینا چاہ رہا ہے، وہ کم سے کم خیر کا طالب ہو، متقین ہو، پرہیزگاروں میں سے ہو، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، وہ چاہتا ہو یہ چیزیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے آگے صفتیں آ رہی ہیں۔ الذین، پہلی صفت وہ ہے یؤمنون بالغیب، ایک تو متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسرے کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مٹیریلسٹک دنیا کی ساری چیزیں ختم، فنا، کوئی چیز ذکر نہیں ہے۔ اس کتاب سے ہدایت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایک تو متقین ہونا، پرہیزگار ہو، انسان اللہ سے ڈرنے والا۔ دوسری کیا ہے؟ غیب پر ایمان ہونا۔ اب دیکھیے مٹیریلسٹک دنیا ساری کی ساری جو سامنے ہے، جو نظر آتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو صرف ناپی تولی چیزیں ہی مانتا ہوں، میں تو جی کیلکولیشن ہی مانتا ہوں، آپ مجھے میتھ کی کیلکولیشن دیں گے تو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جی، میں تو مان لیتا ہوں، مان لے آتا ہوں، اگر آپ کوئی ایسی چیز مجھے دکھا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کتاب، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کے سب دوسری چیز اس میں یہ آ رہی ہے، ایمان بالغیب، ایسی چیزیں جو سامنے نہیں ہیں، غیر محسوس حقیقتوں کو ماننا، جنت، دوزخ، آخرت، فرشتے، لکھ پڑھ تو رہی ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، سارا کچھ کیا، ایک چیز کو بھی آپ نکالیں گے تو بیسک گئی، ایک چیز کو بھی ڈیمیج کریں گے تو گیا سارا کچھ۔ تو اس لیے یہ جو ساری کی ساری کیلکولیشن کھڑی ہے، یہ غیب پر اس لیے کھڑی کی گئی ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں نظر ہی ہے، کہ ہم دیکھ کر ہی مانیں گے، جو دکھ رہا ہے اس میں عمل کریں، اس کے لیے عمل ہے، آپ عمل کریں اس کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو یہ کہی جا رہی ہے، یؤمنون بالغیب،
کہ وہ ایمان ہی غیب پر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ تو جب تک نظر نہ آئے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اوپر کی ہیں. یہ آپ جا رہے ہیں اوپر، کہہ رہے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایسی طاقتیں ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ اصل میں نا بہت لیٹ پہنچتے ہیں ان چیزوں تک، بہت لیٹ پہنچتے ہیں. اب یہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں ایلین کو. کوئی ایسی چیز ہمیں چاہیے، ایسی مخلوق چاہیے جو دنیاوی نہ ہو. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے سے نکلیں اور کسی ایک دوسرے زمینی خطے کی طرف دوسری طرف جائیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سروائیو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن میں تو پہلے کیا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے. اور یہ انہوں نے اس وہاں نہیں مانا، جب قرآن نے کہا تب نہیں مانا، انہوں نے اپنی کیلکولیشن پہ مانا. جب قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونی ہے، لیکن اب کیلکولیشن ان کو اب پتہ چل رہی ہے کہ واقعہ نہیں ختم ہونی ہے. اس نظام کا سسٹم، اس کی کیلکولیشن اور یہ جس طریقے سے چل رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں نا، وہ بات کر رہے ہیں کہ پانی کی سطح یہاں تک ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کل کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گی. ساری کیلکولیشن کون سی ہے؟ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا فنا ہونی ہے. اب آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ فنا ہونی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعتاً ہونی ہے. یہ ویسے نہیں مانے. انہوں نے وہ ساری اپنی وہ جو خطے پورے لگائے نا، پیمانے پورے کر کے مانے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں تک. اب بندہ پوچھے بھی کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ چاند پر رہنے آپ نے جانے کی جانے، ضرورت کیا؟ یہاں سروائیو کریں نا. انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سروائیو نہیں ہو، یہ ختم ہونا ہی ہونا، یہ مشکل میں آنا ہی آنا ہے. اس سسٹم نے ایک دفعہ تباہ ہونا ہی ہونا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی اور دنیا میں جانا. اور ہم بھی یہ تو نہیں کہ یہ آج کہہ رہے ہیں، تو ہم 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس خطے سے نکل کر کسی اور اس کو کیا کہتے ہیں ان کی زبان میں پتہ نہیں، ہاں پلانٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں. ہم بھی اپنے پلانٹ پہ جائیں گے، اور ہمارا پلانٹ کلیئر ہے کہ ہمارے پاس جنت و پلانٹ ہے. ہمارا دوسرا پلانٹ جنت ہے. آپ نکلو، اس سے نکلو اور کہاں سروائیو کر سکتے ہو کر لو. ہمارا تو پلانٹ کلیئر ہے نا، فرق تو نہیں ہے. یہ آج آ کے اسی بات پہ آ گئے ہیں نا. یہ ایلون ماسک کس جھنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ اسی جھنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ یہاں سے نکال لو، ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، وہاں پہ سبزیاں کیسے اگائی جا سکتی ہیں، وہاں پہ سروائیو کیسے کیا، ساری اسی پہ کام ہو رہا ہے نا. تو ہم کس پہ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اور پلانٹ پہ جائیں گے. لیکن ان کی کیلکولیشن میں یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم بھی سارا ختم ہو جانا چاہتا، وہ تو باقی رہے. ابھی ادھر جائیں گے تو کریں گے نا. یہ کیلکولیشن ہے تو پہنچے ہی نہیں نا، اس لیے کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بھی دیا ہوا قرآن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اگر تمہارے پاس طاقت ہے، جتنا انسانوں اس زمین کی جو میں نے لمٹ لگائی ہے، اس سے نکل کے دکھاؤ. تم نکل سکتے ہو لیکن تم سروائیو نہیں کر سکتے. لا تنفذون الا بسلطان. مشکل ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. یہ لگے تو ہوئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک تھیوری ہے نا کہ ہم نے کسی اور پلانٹ پہ جانا ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کسی اور پہ جانا ہے. کوئی فرق ہے اس بات میں؟ اسی کی تھیوری پہ آج تک زور لگ رہا ہے نا جی. اربوں ملین ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں پلانٹ پہ. پلانٹ بدلا جائے، اس پلانٹ سے نکل کے اگلے میں جانا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں. تو ہم جدید ہیں کہ وہ جدید ہیں؟ تو دیکھیں ان چیزوں کو. یہ آج گھوم کے ہم کے وہیں بھی آئیں گے، پریشان نہیں ہونا. اللہ دینا یؤمنون بالغیب. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے غیب بھی طور پر رکھی ہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ انسان صرف اور صرف ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ موومنٹ کر ہی نہیں سکتا، دنیا میں سروائیو بھی نہیں ہے. اگر یہ بندہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کہے نا کہ میں صرف ظاہری چیزوں کو، قانون کو دے کر سیدھا کر سکتا ہوں انسانوں کو، ممکن نہیں. سخت نہیں ہے قانون. چلو ہمارے ملک میں تو ماشاء اللہ بہت اچھا قانون ہے. باہر کا تو ہے نا. کیا وہاں پہ جرم نہیں ہوتے؟ وہاں پہ ڈکیتیاں نہیں ہوتی؟ جہاں پہ کیمرہ نہیں ہے وہاں پہ ہے، جہاں پہ پولیس نہیں ہے وہاں پہ ہے، سارا کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف ظاہری چیزوں سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے یہ اتنی بڑی لاجک ہے، اس کے بغیر دنیا سروائیو نہیں کر سکتی. آپ اس کو ذرا مضبوطی سے سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے. آپ یقین کریں کہ ایک کافر بھی اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. وہ ایمان بالغیب کا نام نہ لے تو الگ بات ہے.
وہ آخرت کو نہ مانے الگ بات ہے، ٹھیک ہے آخرت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا، اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا یہ بھی مان لیا، اس کے سامنے غیب کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ صرف دنیا اور ظاہری چیزیں مادیات۔ آپ مجھے بتائیں معاشرہ چلانے کے لیے آپ کو یہ مٹیریلسٹک چیزیں اگر دے دی جائیں معاشرہ چل سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کی ہیلپ کے لیے تیار ہی نہ ہو، کوئی بندہ کسی کا بازو پکڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کوئی بندہ کسی کو سکھانے کے لیے تیار نہ ہو، بیسک پہ چلے جائیں، ذرا پیچھے جا کے سوچیں اس بات کو، چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس طرح ساری اس طرح ہو جائے تو چلے گا یہ سسٹم، فلوپ ہو جائے گا نا۔ تو منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہم ایمان بالغیب ہے، لیکن اب انہیں ضرورت ہے، اس کے بغیر ظاہری بات ہے کوئی معاشرہ سروائیو نہیں کرتا۔ اپنے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ٹیکے لگانے پڑیں گے۔ کیا ٹیکے لگائیں گے؟ جی دیکھیں جی رفاع عامہ ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے بھائی؟ آپ نے تو میرے دماغ میں بھری دنیا تھی، میں کیوں کروں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام؟ جس کے دماغ میں آخرت ہوگی بھلائی تو وہی چاہے گا نا لوگوں کی، جس میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، وہی سوچے گا نا کہ یار کسی کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جس میں آپ نے بھری تو ساری دنیا ہے، سارا مٹیریلسٹک اس کے اندر بھر دیا ہے، آپ اس سے پھر توقع کرتے ہیں کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کے ساتھ نیکی کر دیں؟ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ظاہری مٹیریلسٹک چیزیں بھر کے اس کو اچھے خیر خواہی کے کام کرائے سکتے، یہ نہیں کرے گا، پھر وہ صرف وہی کام کرے گا جس میں اسے نظر آئے گا یہ میرا فائدہ۔ آپ کرا کے نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ آپ انہیں کہیں کہ اپنی یہ قوم کا بھاشن نکالیں نا بیچ میں سے، یہ کیا بھاشن ہے؟ قوم کا بھاشن۔ ہیومن رائٹس، کیا رائٹس ہیں بھائی؟ ہیومن رائٹس نکالو۔ مٹیریلسٹک تو آپ نے پڑھا تھا، ہیومن رائٹس کون سے رائٹس ہیں؟ مرتا ہے مرے، کوئی جاتا ہے جائے، کیا تکلیف کیا ہے اس بات میں؟ پھر مٹیریلسٹک ہے نا چیزیں، ہے تو مٹیریلسٹک نا، کوئی مرتا ہے کیا فرق ہے کسی کو؟ مٹیریلسٹک بنانا تھا آپ نے تو بنائے، پھر ان کو پورے مٹیریلسٹک بناتے بھی نہیں ہیں، پورے مٹیریلسٹک نہیں بنائیں گے، پھر ان کو یاد آ جائے گا کہ ہیومن رائٹس ہے بھائی، انسانوں کے حقوق ہیں۔ یہ کس نے دیے انسانوں کے حقوق بھائی؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے تو بھرے ہی آج تک لوگوں میں، صرف دنیا بھری ہے، ان کو یہی بھرا ہے کہ آپ کو صرف اپنی پڑی ہونی چاہیے، آپ اپنا کریں، اپنا کمائیں، آپ جاتے ہیں مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، نہیں جیتا جی۔ جب آپ نے بھاری یہ دیا ہے تو پھر توقع آپ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کی۔ یہ ہیومن رائٹس وہی ٹھیک ہے جو ایمان بالغیب سے ہم نکالتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بالغیب دیا ہے نا، انہوں نے اس سے نکال کے ٹیکے الگ کیے ہیں کہ اب اس میں سے کون سی چیزیں بنتی تھیں، وہ انہوں نے پھر اپنی عوام کو لگائے ہیں۔ ہیومن رائٹس، فلاح انسانیت، رفاع عامہ، یہ سارے وہ ٹیکے ہیں جو ایمان اور اسلام اور دین نہ ہونے کی صورت میں لگائے جاتے ہیں، لگاتے ہیں نا باہر بھی، یہی لگتے ہیں نا ٹیکے عوام کو۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ انہیں کہ چلا کے دکھائیں، معاشرے چلا کے دکھائیں، قانون سے چلا کے دکھا دیں، ممکن ہی نہیں ہے کسی قانون۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک بندہ ہے وہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کی نگاہ پاک کیسے کر سکتے ہیں؟ قربان جاؤ شریعت میں جس نے کہا تو نگاہ بھی اپنی پاک رکھ، کوئی کافر دیکھنے میں پاک ہی لا سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی تمہیں تکلیف کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، میں دیکھوں جیسے مرضی، جس مرضی نیت سے دیکھوں؟ یہ واحد شریعت ہے جو کہتے ہیں نیت دیکھنے کی نیت بھی درست کر، چیز ہے نا۔ اب یہ کافر اس حد تک بھی سوچے گا، اس حد تک وہ کسی کا خیال کرے گا ہیومن رائٹس کا، کہ میری دیکھنے میں بھی کسی کی نیت؟ چگلی ہے، آپ سمپل سا لے لیں، کسی کی چگلی کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، کافر کے لیے کوئی گناہ سمجھے گا گناہ؟ آپ جتنے مرضی بھاشن دے لیں اس کی ہیومن رائٹس کے، جتنے مرضی آپ ان کے اندر چیزیں بھر لیں، گناہ سمجھے گا اس کو؟ کبھی نہیں سمجھے گا گناہ، کبھی نہیں سمجھے گا وہ گناہ، اس لیے کوئی گناہ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس دوسری چیز ہی کوئی نہیں، یہ واحد چیز ہے جس کے آپ منا سکتے ہیں بھائی یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے کریکٹر کا جو پیک لیول اللہ نے رکھا ہے نا، ایک مسلمان کے کریکٹر کا جو پیک لیول اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، وہ اتنا گہرا اور اتنا باریک بین ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک انہوں نے گندا کرنے کے لیے مسلمانوں کو یا اسلام کو کرنے کے لیے کوشش کر لی ہے، ایک مسلمان کے کریکٹر کے تو 100 کافر اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے۔ اس کا کریکٹر اتنا اللہ تعالیٰ نے کلیئر رکھا اور اتنا صاف اور اتنا باریک بین رکھا ہوا ہے، وہ کس حد تک سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح کا کریکٹر دیا، اخلاق دیا کہ تم نے کس طرح رہنا ہے، یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح کا۔ زندگی میں نے کبھی سوچا ہوگا انہوں نے کہ اس طرح بھی ہوگا دنیا میں، اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے؟
تو یہ ساری چیزیں آنی ایمان بالغیب سے. اگر یہ چیز نکال دیں ایمان بالغیب تو پھر انہیں کہیں کہ آپ بھر کے دکھائیں ہمیں، لائیں بڑھا کے. کس چیز سے لائیں گے ہیومن رائٹس؟ ہمیں دکھائیں کون سے آپ حقوق کہاں سے دے رہے ہیں. بھریں مٹیریلسٹک، بھریں دنیا، اور پھر سکھائیں لوگوں ہیومن رائٹس. یہ ہیومن رائٹس نہیں ہوتی. پھر یہی ہونا، پھر جو وہ کر رہے ہیں پھر انہوں نے وہی کرنا، پھر انہوں نے یہی چیزیں لاگو کرنی ہیں. پھر قانون کے ذریعے سے پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں، پکڑا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا. معاشرہ آپ جب تک اس معاشرے میں آپ کو دیکھیں قانون کی بھی ضرورت ہے. قانون امپلیمنٹ ہوگا، اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن آپ کیا قانون سے ہر جرم روک سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر ایک گھر میں 10 پولیس والے مقرر کر دیں گے. ایک گھر میں 10 5 لوگ مقرر کریں گے کہ یہاں پہ کوئی ظلم نہ ہو. کون جا کے انہیں وہاں پہ روکے؟ گھر میں دیکھے گا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے. کیسے روکیں گے آپ؟ اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو نہیں روک سکتے. کسی ایسی ذات کے اندر موجودگی نہیں ہوگی نا جس سے پتا ہوگا یار میری پکڑ ہے، میں نے جا کے جواب دینا ہے، تو کیسے روکیں گے؟ اتنے پولیس والے تو پورے دنیا میں جم ہی نہیں سکتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایک بندے پہ ایک تو مقرر کریں. آپ لائن لگائیں صاحب، ایک بندے پہ ایک پولیس والا ہونا چاہیے اور 24 گھنٹے ہونا چاہیے. پھر اور پاکستانی ہو تو پھر تو 6-7 ہونے چاہیے. کر سکتے ہیں ایسے؟ ممکن ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر وہ ذات ہی کوئی نہیں ہے جس سے غیبی طور پر ڈرنا ہے، اگر وہ آخرت ہی نہیں ہے جس پہ غیبی طور پر ایمان ہو گیا، جواب ہونا ہے کل کو، تو آپ بتائیں مجھے کہاں تک جاتی ہیں چیزیں. سوچیں اس کو ایک دفعہ ضرور سوچیں. آپ اسی پہ بس کر لیتے ہیں. اللہ دی نے یہ دوسری شرط ہے کہ متقین ہو جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. دوسری کیا ہو؟ یؤمنون بالغیب. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اسے سوچی جائیں، آپ سوچی جائیں، آپ کو اتنی چیزیں نظر آئیں گی، اس میں اتنی چیزیں نظر آئیں گی. بس کر دیں، میرا ٹائم کافی ہو گیا.